سرزمین عرب جو کہ اپنی تاریخ کے اندر عظیم لوگوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ عرب کے ریگستانوں میں عرب کے گلی کوچوں کے اندر آج بھی اسی وراثت کی خوشبو موجود ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس سرزمین پر ایک سے بڑھ کر ایک بہادر پیدا ہوا تھا، جن کی بہادری کی مثالیں آج بھی سینکڑوں سالوں کے بعد دنیا کے اندر سنائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر عرب کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالی جائے تو عرب کی تاریخ کے اندر جب بھی کسی بہادر کا نام آئے گا تو سب سے اوپر حضرت علی کا نام لیا جائے گا، کیونکہ پوری دنیا حضرت علی کے کارناموں، طاقت، بہادری اور ہر اس بے مثال فیصلے کی وجہ سے انہیں بخوبی جانتی ہے۔ ان کی طاقت کی مثال آپ لوگ اس بات سے بھی لے سکتے ہو کہ جنگ خیبر کے اندر انہوں نے یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان مرہب کو پیچھے پچھاڑ دیا تھا، اور جنگ خیبر کے اندر یہودیوں کے سب سے مضبوط قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ خندق کے اندر حضرت علی نے ایک ایسا پہلوان جس کا نام عمرو عبد الود تھا، جو کہ ہزاروں کے لشکر کے ساتھ اکیلا لڑ سکتا تھا اور وہ یہودیوں کا بہت بڑا پہلوان بھی سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی حضرت علی نے اپنی تلوار سے زیر کر دیا تھا۔ اگر حضرت علی کی زندگی کے اوپر غور کیا جائے تو حضرت علی نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ جنگیں لڑی تھیں، جن میں سے حضرت علی نے جنگ خیبر، جنگ بدر اور جنگ خندق کے اندر کافروں کے اندر تباہی مچا کر رکھ دی تھی اور مسلمانوں کو یک طرفہ جیت بھی دلا دی تھی۔ حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی کے سامنے ہزاروں کا بھی لشکر آ جاتا تھا تو انہیں ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے تھے کہ ہزاروں کے لشکر کو منٹوں میں زیر کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو شیر خدا کا لقب بھی دیا تھا۔ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی تھے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سنی مسلمانوں نے انہیں اپنا چوتھا خلیفہ جبکہ شیعہ مسلمانوں نے انہیں اپنا امام تسلیم کیا تھا۔ حضرت علی کے بیٹے امام حسین نے لوگوں کو جہاد کر کے بتایا، یعنی وہ کربلا میں خود بھوکے پیاسے رہ کر لوگوں کو یہ سبق دیا کہ اصل میں جہاد کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی ہی وہ صحابی تھے جن کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی تھی۔ امام علی تاریخ کی وہ سب سے پیاری ہستی ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو دنیا و آخرت کے اندر اپنا بھائی اور نفس رسول کا خطاب بھی دیا تھا، اور غدیر کے میدان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لہرایا اور یہ کہا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جنگوں کے اندر بہادری اور طاقت رکھنے والے جنگجو تھے، ویسے ہی وہ اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ انصاف پسند انسان بھی تھے۔ اتنی طاقت رکھنے والے اور اتنی انصاف پسند شخص کو آخر کوئی کیسے قتل کر سکتا ہے؟ جس مظلوم نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا تھا اس شخص کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ دراصل عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا شروع میں ساتھی تھا اور آپ کے ساتھ ہی جنگیں لڑتا تھا، لیکن صفیر کی جنگ کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ وہ باغی ہو گیا۔ باغی ہونے کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم خارجیوں کے ساتھ جا ملا اور پھر مہروان کے علاقے کے اندر اس نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی۔ اس جنگ کی وجہ سے انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا اور عبد الرحمن ابن ملجم اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا اور کوفہ کے اندر چلا گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو وہاں پر اس کی ملاقات کتام نامی ایک عورت سے ہوئی۔ دراصل کتام نامی یہ عورت عرب کی بہت ہی خوبصورت حسینہ تھی، لیکن یہ عورت حضرت علی کے خون کی پیاسی بھی تھی۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا۔ جب اس نے کتام نامی اس عورت سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو اس عورت نے 3 شرطیں رکھی۔ ان 3 شرطوں کے اندر اسے 3000 درہم، غلام اور اس کے علاوہ اسے ایک کنیز بھی چاہیے تھی۔ تو اس پر عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ وہ راضی ہے، وہ یہ ساری چیزیں کتام کو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو کتام نے اس سے کہا کہ اسے حق مہر میں حضرت علی کا سر بھی چاہیے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ حضرت علی علیہ السلام کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ باہمت اور بہادر گھوڑ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی طاقت رکھنے والے سپاہی بھی ہیں۔ تو اس پر کتام نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں حضرت علی کو قتل کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس نے ایک جنگ کے اندر میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے کتام کی یہ شرط سنی تو وہ راضی ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ اسے حضرت علی علیہ السلام کا سر لا کے دے گا۔
تو کتاب نے اپنا ایک خاص آدمی جس کا نام وردان تھا اس کو عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ بھیج دیا۔ ان دونوں نے اپنی تلواروں کو کپڑے کے اندر لپیٹ لیا اور 19 رمضان کی صبح کو مسجد کے اندر جا داخل ہوئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی وہی شخص ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گزشتہ امتوں میں سے سب سے بدبخت ترین آدمی وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، اور آنے والی امت میں سب سے بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو حضرت علی علیہ السلام کی داڑھی کو خون سے رنگے گا۔ جیسے ہی رمضان کریم شروع ہوا تھا تو حضرت علی علیہ السلام روزانہ کبھی حضرت حسن کے پاس، کبھی حضرت حسین کے پاس، تو کبھی آپ اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کے گھر جا کر افطاری کرتے تھے، لیکن آپ افطاری کے اندر 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے تھے۔ ایک دن جب حضرت علی کے بچوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا کم کھانا کیوں کھاتے ہیں، تو اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ میں بس کچھ دنوں کا ہی مہمان ہوں، بہت جلد میں اللہ تعالیٰ سے جا کر ملاقات کروں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جب میں شہید ہوں تب میرا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ امام علی علیہ السلام 19 شب کی رات کو پوری رات جاگتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ جب پوری رات ڈل گئی اور فجر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر آئے۔ جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلے تو باہر کھڑی بطخوں کا ایک ہجوم آ کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے رکاوٹ بن کے ٹھہر گیا۔ تو اس پر آپ کی بیٹی ام کلثوم نے پوچھا کہ ابا جان، آج سے پہلے تو کبھی ان بطخوں نے آپ کا راستہ نہیں روکا، آج پتہ نہیں ان بطخوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ علی کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی کمر کو کس کے باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد کے اندر جاتے ہی آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھا کہ وہ الٹا سو رہا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے اسے بھی جگایا کہ ایسے مت سو، اللہ کے گھر میں اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے اذان دی، وہ اذان تمام کوفہ والوں نے بھی سنی۔ اذان دینے کے بعد جیسے ہی آپ نے نماز کے لیے امامت کرائی اور آپ پہلی رکعت کے اندر تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنی تلوار نکالی اور چیخ کر آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار آپ کی پیشانی کے اوپر لگی۔ جیسے ہی اس کی تلوار آپ کی پیشانی کے اوپر لگی تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کی پیشانی مبارک سے خون تیزی سے جاری ہو رہا تھا جس کی وجہ سے آپ زمین کے اوپر گر پڑے تھے۔ ملوم ابن ملجم نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگنے لگا۔ کچھ لوگوں نے ملوم ابن ملجم کو مارنے کے بعد اس کو گرفتار کر لیا اور کچھ لوگوں نے آپ کو سنبھالا اور آپ کے گھر جا کر پہنچایا۔ جب آپ گھر میں موجود تھے تو حضرت حسین علیہ السلام نے آپ کو دودھ کا ایک پیالہ دیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا، جاؤ پہلے قیدی کو یہ پانی پلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اس قیدی کو صرف ایک ہی ضرب کے ساتھ قتل کر دینا، اسے جلانا مت اور نہ ہی اس کے ایذا کاٹنا۔ تلوار کے اوپر زہر کی وجہ سے وہ زہر بہت جلد ہی حضرت علی کے پورے جسم کے اندر پھیل گیا اور 21 رمضان کے دن جا کر حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے سب سے تاریخ دن تھا کیونکہ اس دن مسلمانوں کے مولا اور ایک طاقتور اور بہادر سپاہی شہید ہو گئے تھے۔ امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن نے ابن ملجم کو اپنی تلوار سے ایک ہی ضرب میں قتل کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام جو کہ بہادر اور طاقت رکھنے والے شخصیت تھے جن کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، یہی وجہ تھی کہ خارجیوں نے آپ کے اوپر چھپ کے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی کعبہ شریف کے اندر ولادت ہوئی اور مسجد کے اندر جا کر شہادت ہوئی۔ بس یہ چیز ہی حضرت علی کے رتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو بھی لازمی سے لائک کر دیجیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا۔ جو جانتا تھا وہ پہلے جا کر کمنٹ کرے، اور جس نے پہلی دفعہ ویڈیو دیکھی ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے وہ لازمی سے اس ویڈیو کو لائک کر دے۔